السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اپنے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ رب کائنات تمام مسلمانان عالم کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ ایم بابو تنولی آپ کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو درپیش آتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان مسائل کا سیکھنا آپ کے لیے بلکہ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے مسئلہ لے کر آیا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ اپنے ناخن بڑے رکھتی ہیں، ایک دوسرا وہ ناخن پالش لگاتی ہیں، دو تو آیا ان کے ان بچیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے کیا مسائل ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ناخن بڑے رکھنا یہ درندگی والا عمل ہے، اس سے انسان درندہ نظر آتا ہے، اس سے درندہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے ایک ناخن کا تراشنا ہے۔ آپ ناخن رکھتی ہیں، آپ کے ناخنوں کے نیچے میل جم جاتا ہے، آپ کے ناخنوں کے ساتھ جراثیم آتے ہیں، ان جراثیم سے آپ کے لیے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ دوسری بات، آپ ناخن پالش لگاتی ہیں جس کے اندر طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں، جس کے اندر بسا اوقات حرام کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ وہ استعمال کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے مشکلات کا اضافہ کرتا ہے، آپ کے ناخنوں کی شیپ کو خراب کرتا ہے اور آپ کو بیمار کرتا ہے۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، آپ نے غسل جنابت کیا ہے، آپ اپنے خاوند سے ملی ہیں، ملنے کے بعد آپ غسل کر رہی ہیں، ناخن پالش لگی ہوئی تھی، آپ کا غسل نہیں ہوا، آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت میں آپ زندگی گزار رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ وضو کر رہی ہیں نماز کے لیے، لیکن آپ نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، آپ کا وضو نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ لہٰذا میری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے گزارش ہے کہ بڑے ناخن رکھنے سے احتراز کیجیے۔ ناخن پالش اگر شوشا کے لیے، اگر زینت کے لیے بسا اوقات لگاتی ہی ہیں تو آپ غسل جنابت سے پہلے مکمل طور پر اسے ہٹا دیں، اسے بالکل ہٹا دیں، اور ناخن اگر بڑے رکھیں ہیں انہیں چھوٹے رکھیں ہیں۔ یہ ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوئی ہوں گی اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔